بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پڑوسی کے بچے رات کو بھوک سے روتے تھے۔ وہ دن بھر کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ ایک روز میری بیوی گھر پر نہیں تھی تو میرے دل میں میل آ گیا اور میں نے جھوٹ بول کے پڑوسی کی جوان بیٹی کو گھر پر بلا کر اس کی عزت پر حملہ کر دیا، مگر 3 سال بعد یہ جان کر میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی کہ میری بیوی آج پھر سلیم کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میری بیوی نے مجھے افسردہ ہو کر بتایا۔ میں جو دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا، ایک دم روشنی کی یہ بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم سارا دن دیواروں سے کان لگا کر کیوں رکھتی ہو؟ اگر اس کے بچے رو رہے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں، اور میں کب تک جا جا کر ان کے بچوں کے رونے کی وجہ ختم کرتا رہوں گا؟ تم اپنا گھر بھی دیکھو۔ میں تیزی سے اندر چلا گیا تھا۔ سلیم میرے برابر کے مکان میں رہتا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے وہ بے روزگار تھا۔ میری بیوی چونکہ بہت ہی رحم دل عورت تھی اور خدا نے شادی کے 5 سال بعد تک ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، اس لیے جب اس کے بچے بھوک سے تڑپ کر روتے تو روشنی سے صبر نہیں ہوتا تھا اور وہ مجھے بار بار مجبور کرتی تھی کہ میں جا کر سلیم کے بچوں کی کچھ مدد کر دوں، اور اکثر بیشتر میں ایسا کرتا بھی تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرا ذہن کہیں اٹک کر رہ گیا تھا جب سے میری نظر اس کی بیٹی پلوشا کے حسین چہرے پر پڑی تھی۔ حالانکہ وہ لڑکی کبھی بلا ضرورت دروازے سے باہر نہیں جھانکتی تھی، لیکن اس روز جب میں کھانا دینے ان کے گھر گیا تو سلیم گھر پر نہیں تھا اور اس کی بیوی بھی بیماری کے باعث بستر سے نہیں اٹھ پا رہی تھی، اس لیے پلوشا کھانا لینے کے لیے آ گئی۔ ویسے تو میری بیوی بھی بہت ہی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ حلال کے سامنے حرام میں دلکشی بڑھ جاتی ہے۔ 1-2 بار گلی محلے کے لڑکوں نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی کہ پلوشا دن کے وقت کہیں جاتی ہے اور شام گئے واپس لوٹتی ہے۔ اب میں بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں پلوشا سے ملاقات کر سکوں۔ وہ لوگ غریب بھی تھے اور غیرت مند بھی۔ اگر سلیم کو ذرا برابر بھی میرے ارادے کی بھنک پڑ جاتی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالنے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا، اور پھر قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی، کیونکہ ایک روز روشنی کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہوئی تو میری ساس اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ بات محلے میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میرا اس روز دفتر جانا بھی کینسل ہو گیا تھا۔ میں اب موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سلیم گھر سے باہر نکلتا ہے اور میں ان کے بھوکے بچوں کو کھانا دے کر پلوشا کو اپنے پاس بلا لوں۔ دن میں 11 بجے ہماری گلی تقریباً سنسان ہو جاتی تھی۔ میں نے ڈھیر سارا کھانا پیک کروایا اور سلیم کے دروازے پر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا کہ یہ کھانا میری بیوی روشنی نے بھجوایا ہے۔ آج بھی کھانا لینے کے لیے پلوشا ہی دروازے پر آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ روشنی کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، اگر ہو سکے تو آج دن میں گھر کا کچھ کام کر دو۔ پلوشا یہ سنتے ہی اندر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ اسے روشنی باجی بلا رہی ہے۔ میرے پیچھے پیچھے ہی میرے گھر چلی آئی۔ ہمارا بیڈ روم کافی اندر بنا ہوا تھا اور اس کے سامنے 2 مزید کمرے تھے۔ میں نے پہلے گھر کا گیٹ بند کیا، پھر لیونگ روم کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور پھر پلوشا کے اندر جاتے ہی میں نے ٹی وی کو اونچی آواز میں چلا دیا۔ پلوشا ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ زور زور سے بجا رہی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے کہا، دیکھو پلوشا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ اگر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال کریں تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میرا بھی۔ اگر تم نے چیخ چلا کر کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی بھی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ میری بیوی کل رات سے گھر نہیں ہے اور تم جان بوجھ کر مجھ سے ملنے گھر آئی ہو، اور جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے شور مچا دیا۔ وہ کم عمر تھی اور میں ایک منجا ہوا کھلاڑی۔ وہ فوراً میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اب کم ہو چکی تھی۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا جس میں نے ایک خاص قسم کی دوا ملا رکھی تھی، جس سے میرا کام بھی ہو جاتا اور مجھے بعد میں کوئی خوف بھی نہ رہتا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے وہ کولڈ ڈرنک پلا دی
وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر مسلسل میری منتیں کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ زین بھائی پلیز مجھے جانے دیں، اگر میرے ابو کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ شہزادی تم ابو کی فکر مت کرو، میں تمہارے ابو کو کچھ پتہ نہیں چلنے دوں گا اور اس کام کے بدلے میں تم جب چاہو مجھ سے پیسے لے سکتی ہو۔ وہ یہ سن کر بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی، رو رو کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اسے زبردستی کولڈ ڈرنک پلائی اور کچھ ہی دیر میں وہ میری باہوں میں ڈھلک گئی۔ میرے ذہن پر تو اس وقت شیطان سوار تھا اور میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس معصوم لڑکی کا فائدہ اٹھایا اور پھر اسے بستر پر ہی چھوڑ کر اس کے پاس 10,000 روپے رکھ کر میں خود گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر دروازے کو باہر سے بند نہیں کیا تھا۔ میں کافی دور بیٹھ کر اپنے مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ پلوشا میرے گھر سے نکلی ہے اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں اپنے موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جس میں نے اپنے اس کارنامے کی ساری فلم بند کر لی تھی۔ میری بیوی کو معدے کا السر بتایا گیا تھا تو اس کی امی نے اسے گھر جانے سے روک لیا اور میں باقاعدگی سے ہر شام روشنی سے اس کی ماں کے گھر ہی مل کر آ جاتا تھا۔ میری عمر اس وقت 35 سال تھی۔ میں نے کئی بار پلوشا کو بلایا کیونکہ میں اس روز لیپ ٹاپ پر اپنی اور اس کی ویڈیو چلتا چھوڑ کر گھر سے باہر نکلا تھا تاکہ وہ اٹھ کر کوئی بھی ہنگامہ نہ کر سکے۔ سچ کہتے ہیں جب انسان کی جیب میں پیسے ہوں اور اگلا انسان مجبور ہو تو پھر وہ ہر حد تک جا کر اسے ذلیل کرتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں نے سلیم کی بیوی زرینہ، جسے میں بھابھی کہتا تھا، اس سے جا کر بات کی اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں پلوشا کو اپنے ایک دوست کے گھر میں ملازمت لے کر دے سکتا ہوں۔ وہ سہم کر کچھ خاموش سی ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں آپ کے بھائی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ وہ غریب عورت سمجھتی تھی کہ میری بیوی ان کی مدد کرتی ہے۔ جب بھی پلوشا پیسے لے جا کر اپنی ماں کو دیتی تھی، اس بات کو 20 دن ہونے کو آئے تھے، روشنی گھر واپس آ گئی تھی اور اب میں پلوشا سے ملنے کی کوئی صورتحال نہیں نکال پا رہا تھا، اس لیے دن بدن میرے مزاج میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روشنی کو بہت بری طرح سے جھڑک کر رکھ دیتا تھا۔ کچھ وہ بیماری سے پریشان تھی اور کچھ میرے بدلتے رویے سے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے بیٹھ جاتی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن اب میں بات بات پر اسے بے اولادی کا طعنہ دیتا تھا اور وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھتی رہ جاتی تھی۔ پھر ایک روز گلی سے گزرتے ہوئے پلوشا نے مجھے آواز دی۔ سلیم کو اب تک کوئی کام نہیں ملا تھا۔ وہ ہر روز جا کر مزدوروں کے چوک میں بیٹھ جاتا تھا اور پھر شام کو نامراد واپس آتا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے کہا کہ زین بھائی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میری چھوٹی بہن کو سخت بخار ہو رہا ہے، ہماری مدد کر دیں۔ وہ گلی کا لحاظ کر کے مجھے بھائی کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میرا ضمیر نہ جاگا اور میں نے چند پیسے دینے کے بہانے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا اور اسے کہا کہ اگر اسے پیسے چاہیے تو پھر اپنی ماں کو راضی کرے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اسے اس کی عمر سے کہیں بڑا دکھا رہے تھے۔ وہ گردن جھکا کر اندر چلی گئی۔ میرے اندر کا حیوان مسلسل موقع کی تلاش میں تھا۔ میں شام کو کام سے گھر لوٹا تو میری بیوی روشنی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دم چور جاگا اور مجھے لگا شاید پلوشا نے اسے میرے کرتوت بتا دیے ہیں۔ میں سیدھا اندر جا کر لیٹ گیا۔ ویسے تو روشنی میرے گھر پہنچتے ہی مجھے کھانا پوچھنے لگتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ میرے اندر بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ میں نے فون کان سے لگایا اور جھوٹ موٹ کا بات کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے روشنی سے بہت محبت کی تھی اور اس سے ڈرتا بھی تھا، لیکن جب سے میں نے یہ گناہ کیا تھا اب میں روشنی کے سامنے پریشان سا ہو جاتا تھا۔ میں رات کو دیر سے گھر پہنچا تو روشنی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حشاش بشاش موڈ میں اس سے کہا کہ بیگم کھانا لگا دو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کھانا لے آئی۔ میں نے جیسے ہی ٹرے میں دیکھا تو کابلی پلاؤ اور نمکین بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ ویسے تو یہ میرا پسندیدہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر کچھ چونک سا گیا۔
لیکن کچھ کہے بغیر میں نے بڑی رغبت کے ساتھ کھانا کھایا۔ تب تک روشنی میرے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ میں بستر پر نیم دراز ہو کر کافی پی رہا تھا جب روشنی میرے برابر میں بیٹھ کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اگلے جمعے کو پلوشیا سے آپ کا نکاح ہے۔ میرا ہاتھ اتنی بری طرح سے کانپا کہ گرم گرم کافی میرے اوپر گر گئی۔ روشنی یہ دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں بھلا اس پٹھان لڑکی سے شادی کیوں کروں گا؟ اور اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میں یہ شادی آپ کے لیے نہیں کروا رہی بلکہ میں چاہتی ہوں ان غریب لوگوں کی کچھ مدد بھی ہو جائے اور ہمارے آنگن میں بھی بچوں کا شور گونجے۔ اچھی لڑکی ہے، کبھی مجھے پریشان بھی نہیں کرے گی اور پھر میری بیماری میں مجھے سنبھال بھی لے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر کا چور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ روشنی ضرور کچھ نہ کچھ جان گئی ہے۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے مجھے روکا کہ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ دن میں جا کر پلوشیا کی ماں سے اس کے رشتے کی بات کر کے آ گئی ہے۔ اگلے روز میں پریشانی کی وجہ سے دفتر بھی نہیں گیا۔ دن میں روشنی نے اپنی شادی کا زیور نکالا اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے مارکیٹ لے کر چلیں۔ میں نے یہ چوڑیاں بیچ کر پلوشیا کے ماں باپ کو کچھ رقم دینی ہے۔ ان کے رواج کے مطابق لڑکی کی شادی کے موقع پر لڑکا رقم دیتا ہے۔ میری حالت یہ تھی کہ نہ میں اس کی بات سے انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پلوشیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا، اگر مجھے گھر میں ہی پلوشیا جیسی لڑکی کا ساتھ مل جائے تو مجھے بار بار اسے بلیک میل کر کے بلانا نہیں پڑے گا۔ یہ بات سوچتے ہی میں مطمئن ہو گیا اور چپ چاپ روشنی کو مارکیٹ لے گیا۔ روشنی نے میری امی کے بنائے ہوئے کنگن اور چوڑیاں بیچ کر 6 لاکھ روپے جمع کیے اور پھر چند قیمتی جوڑے اور جوتے لے کر وہ گھر واپس آ گئی۔ مجھے اس کے انداز سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا چل رہا ہے۔ روشنی نے ہی میرے بڑے بھائی کو فون کر کے بلایا تھا اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ وہ اپنی رضامندی اور خوشی سے میری شادی کروا رہی ہے اور اسے امید ہے کہ خاندان والے اس بات پر کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ میرے بڑے بھائی غصے سے میری طرف گھور رہے تھے کیونکہ روشنی ہماری پھپھو زاد تھی اور جب تک اماں حیات تھیں وہ روشنی کو بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ وہ بار بار روشنی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہیں زین نے مجبور کیا ہے دوسری شادی کے لیے؟ تو روشنی کھلے دل سے کہنے لگی، نہیں بھائی جان، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ تو میں نے خود سوچا ہے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور میرا دل کرتا ہے کہ کوئی مجھے بھی ماں کہے۔ یہ لڑکی بہت غریب اور سیدھی سادی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم دونوں کا یہ سفر اچھا گزرے گا۔ بھائی نے روشنی کے ساتھ جا کر سلیم سے بات کر لی اور 5 لاکھ روپے بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ احساس جرم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور پھر میرا پلوشیا سے نکاح ہو گیا۔ روشنی نے اسے بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس دن وہ اپنی سوتن کو نہیں اپنی بہن کو بیاہ کر لائی ہے۔ روشنی کی خاموشی سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں روشنی کے سامنے پلوشیا کے ساتھ بہت محتاط ہو کر چلتا تھا کہ کہیں اسے اندازہ نہ ہو جائے کہ ہم دونوں کے بیچ میں پہلے سے کچھ تھا۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ روشنی نے مجھے بتایا کہ پلوشیا ماں بننے والی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کی خود کی طبیعت بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں پورا دن دفتر میں سر کھپاتا رہتا تھا اور شام کو جب گھر لوٹتا تھا تو میری دونوں بیویاں اس طرح سے ملتی کہ جیسے ان کے بیچ میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہو۔ پلوشیا دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی اور خاموش بھی رہتی۔ میرے گھر والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں باپ بننے والا ہوں تو ان کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ سب لوگ روشنی کی تعریف کرتے تھے کہ اس نے اپنے شوہر کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے کر اسے اولاد جیسی نعمت دی۔ سلیم نے ان پیسوں سے چھوٹا سا کاروبار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر کے حالات بھی سدھر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ بنایا، ایک بڑی ہی خوبصورت اور پیاری بیٹی جس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ پلوشیا سے زیادہ روشنی خوش تھی۔ اسے جیتی جاگتی گڑیا مل گئی تھی۔ اس کے سارے کام خود کرنے کی کوشش کرتی لیکن پلوشیا اسے کہتی کہ بچی کے کام اسے کرنے دیں۔ اپنی بچی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوف زدہ ہوتا رہتا کہ کہیں میرا بویا ہوا اسے کاٹنا نہ پڑ جائے۔ میں اب دل ہی دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا تھا۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے پلوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں روشنی اب ساتھ رہ رہے تھے۔ میری بیٹی مریم اپنی بڑی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ پلوشا 2-3 روز کے لیے اپنے گھر گئی۔ اس وقت مریم 3 سال کی ہو چکی تھی۔ صحن میں بیٹھا میں اپنی بیٹی کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ایک دم روشنی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ چلتے چلتے مریم اچانک گر گئی۔ میں نے بھاگ کر اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روشنی یہ دیکھ کر ہنسنے لگی اور پھر اچانک بولی، زین صاحب اپنی اولاد کی اتنی تکلیف دیکھ کر گھبرا گئے، مگر کسی کی بیٹی پر گندی نظر رکھ کر اسے تکلیف پہنچاتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا تھا؟ میں نے گھبرا کر روشنی کی طرف دیکھا اور قدرے غصے سے اس کی طرف گھورنے لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے کس کو تکلیف پہنچا دی اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ روشنی غصے سے کہنے لگی، میرے سامنے ڈرامہ مت کرو۔ میں پچھلے 3 سال سے جانتی ہوں کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ بچی تمہاری شادی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس روز اگر اچانک میں ان کے گھر نہیں چلی جاتی تو شاید پلوشا کو اس کی ماں جان سے ہی مار ڈالتی۔ وہ تو شکر ہے کہ پلوشا نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ ایک ذرا سے سکون کے لمحات کے لیے تم نے ایک شریف اور عزت دار لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ پچھلے 3 سال سے میرے سینے میں یہ لاوا جل رہا ہے۔ کاش میں تمہیں تمہارے اس جرم کی سزا دے سکتی، لیکن جب اس معصوم بچی کو دیکھتی ہوں تو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ میری نظر زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ میں جو ہمیشہ اسے دبا کر رکھتا تھا اب ساری زندگی اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ مریم کو اٹھا کر اندر چلی گئی اور میں گھر سے باہر چلا گیا۔ رات دیر سے میں گھر پہنچا۔ مریم اپنی ماں کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ میں نے چپکے سے جا کر روشنی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنا سر اس پر ٹکا دیا۔ 3 برس سے میں احساس جرم میں جل رہا تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر غصے سے منہ پھیر لیا تو میں اسے کہنے لگا، روشنی مجھے معاف کر دو۔ وہ کافی دیر غصہ میری طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، مرد جوانی میں اپنے ہاتھ سے ہی اپنی بیٹی کی تقدیر لکھتا ہے۔ میں اس معصوم بچی کو دیکھتی ہوں اور مجھے خوف اور وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر جی جان سے لرز گیا کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی اور پھر جب پلوشا واپس آ گئی تو اس سے بھی معافی مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت معاف کرتے ہیں جب وہ انسان معاف کر دیتے ہیں جس سے ہم نے تکلیف پہنچائی ہو۔ اب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا تھا۔ میرا زیادہ وقت نمازوں اور عبادت میں گزرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم 6 سال کی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بار باپ بنایا، روشنی کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ شاید یہ اس کی نیک نیتی کا صلہ تھا جب اس نے پلوشا کو مجبور دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی تھی اور اسے عزت بھری زندگی دی تھی۔ ہمارا گھر اب ایک دم مکمل ہو گیا تھا۔ میری بیٹی مریم سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ اچانک سلیم خان نے اپنی آبائی علاقے کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ پلوشا نے اپنے باپ کو بہت روکا۔ وہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں پر امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر کراچی شہر میں آئے تھے، مگر سلیم خان کہنے لگا کہ اب اس کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور اسے واپس قبیلے میں جا کر رہنا چاہیے تاکہ بچوں کی شادیاں اپنے ہی برادری میں کر سکے۔ میں نے پلوشا کو سمجھایا کہ وہ اسے جانے دیں اور یوں ہمارا پڑوس بھی ویران ہو گیا اور پلوشا کا میکا بھی ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرصہ گزر گیا۔ نوکری چھوڑ کر اب میں اپنا کاروبار کرنے لگا تھا۔ میرے بیٹے ابھی صرف 12 سال کے تھے، مگر مجھ کو اپنے کاروبار کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے بھائی جان سے ان کے بیٹے کو بھیجنے کا کہا۔ مبشر لاہور میں اپنا BA کمپلیٹ کر چکا تھا، اب وہ بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ مجھے اکثر مال خریدنے کے لیے کئی دن گھر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ مبشر کے ساتھ روشنی بھی کافی اٹیچ تھی تو میں نے اسے گھر میں ہی رہائش اختیار کرنے کا کہہ دیا۔ پلوشا جو شروع دن سے ہی بڑی خاموش طبیعت کی تھی، اب وہ اور بھی خاموش ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اسے مبشر کا اس گھر میں رہنا کچھ پسند نہیں، لیکن میں نے اسے پوچھنا یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس وقت مجھے ہیلپر کی سخت ضرورت تھی۔ مریم نے اپنی ماں کے نقوش چرائے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میں کپڑے کی مارکیٹ میں کئی دن لاہور اور فیصل آباد گزارتا اور پیچھے گھر میں میری دونوں بیویاں میرے بچوں کا خیال رکھتی۔
میرے ذہن سے اب میری وہ غلطی تقریباً مٹ چکی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ غلطیاں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی پوری طرح زندگی پر ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہیں، اور میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ ماں باپ کو کچھ معلوم نہیں کہ بچہ موبائل کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط۔ نہ جانے کیسے مریم کسی لڑکے سے بات کرنے لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر سے کالج جانے کا کہہ کر نکلتی اور اس لڑکے کے ساتھ وقت گزار کر واپس آ جاتی۔ ایک دو بار مبشر نے اسے لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ٹوکنے کی کوشش کی تو مریم نے بہت ڈٹائی کے ساتھ مبشر پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ اسے پریشان کرتا ہے اور غلط تعلقات رکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ جب یہ میری بات دونوں بیویوں کو پتہ لگی تو پلوشا نے تو فوراً مریم کی بات پر یقین کر لیا، لیکن روشنی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مبشر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ پلوشا نے غصے سے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں فوراً مبشر کو گھر سے چلتا کروں، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ میں یہ سن کر ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں پہلے ہی کاروباری معاملات میں اس قدر الجھا ہوا تھا، اوپر سے گھر کی طرف سے اس قسم کی پریشانیوں کو میں ذرا بھی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ میں نے روشنی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ مبشر سے اچھی طرح سے معلوم کرے، لیکن اس سے پہلے ہی پلوشا نے مبشر کو بہت بری طرح سے ذلیل کیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر واپس لاہور چلا گیا۔ روشنی اسے روکتی رہ گئی، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ جب حقیقت آپ لوگوں کو معلوم ہوگی تب شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ پلوشا اور روشنی کے بیچ میں مبشر کو لے کر جو غلط فہمی پیدا ہوئی اسے مریم ہوا دے رہی تھی۔ ہم نے تو اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ پلوشا کی بیٹی ہے، لیکن باہر کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اس کا دماغ خراب کر دیا۔ پلوشا نے روشنی کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے جلتی ہے۔ روشنی یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گئی اور اس نے اس معاملے پر بالکل چپ سادھ لی۔ میں جب 15 دن بعد گھر پہنچا تو گھر کی فضا کافی خراب ہو چکی تھی۔ میرے وہ بچے کبھی کسی کو سوتیلا سگا نہیں سمجھتے تھے، اب اپنی اپنی ماں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پیٹ کر کے چل رہے تھے۔ میں نے مبشر سے فون پر بات کر لی تھی، اس نے مجھے مریم کی ساری کارستانی بتائی تو میں گھر پہنچتے ہی مریم کو لے کر اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ میں نے بہت سختی کے ساتھ مریم سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت صفائی کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اگر اس سے اس کا موبائل لینا چاہا تو پلوشا نے بیچ میں گھس کر تماشا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ موبائل آج کل کے ہر بچے کی ضرورت ہے، بیٹی سے موبائل واپس لے لیا تو اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑائیں گی اور بچی کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جائے گا۔ میں بہت بری طرح سے پریشان ہو چکا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی بھی حل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مبشر سے بات کر کے اس لڑکے کی معلومات حاصل کرنا چاہی تو وہ بھی نہ مل سکی۔ ایک روز صبح کے وقت ہم سبھی ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ مریم کی کالج وین پہنچنے ہی والی تھی، لیکن اب تک مریم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ناشتہ چھوڑا اور بھاگتا ہوا مریم کے کمرے کی طرف گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر کی طرف سے بند تھا۔ میری دونوں بیویاں اور چھوٹے بیٹے بھی میرے ساتھ ساتھ ہی آئے تھے۔ میں نے پہلے مریم کو پکارا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو ایک جھٹکے سے ہی کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی مریم کا نشان نہیں ملا تو ایک دم سے میری نظر سامنے کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مریم کھڑکی کے راستے سے فرار ہو چکی تھی۔ مریم جاتے ہوئے اپنے ساتھ بھاری رقم بھی لے گئی تھی اور اپنی دونوں ماؤں کے زیورات بھی، یعنی اسے گھر سے لے جانے والا جو بھی تھا اس کی ذہنی حالت سے خوب اچھی طرح فائدہ اٹھا گیا تھا۔ اس شہر میں میرا جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں سے کانٹیکٹ تھا، میں نے انہیں فون کیا اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ مبشر فوراً واپس آ گیا تھا۔ اس نے جہاں اس لڑکے کو دیکھا تھا وہاں پہنچا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا بہت بدنام تھا اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس کے کسی دوست تک پہنچ ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ مریم کو لے کر لاہور کی طرف نکلا ہے۔ پولیس نے بہت تعاون کیا اور کئی روز بعد مریم اور وہ لڑکا ایک ہوٹل سے برآمد ہو گئے۔ جب مریم کو واپس لایا گیا تو اس کی حالت نہایت قابل رحم ہو چکی تھی۔
اس لڑکے نے اس پر شدید تشدد بھی کیا تھا اور اب اس کو فروخت کرنے کے لیے انتظار میں تھا۔ صدمے کی وجہ سے روشنی اور پلوشہ دونوں کی حالت خراب تھی، مگر میں بالکل خاموش تھا کیونکہ میرے سامنے میرا اپنا کیا ہوا ظلم آ گیا تھا۔ میں نے کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین بدلہ مجھے دیا تھا۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ کو اپنے گھر میں ضرور چکانا پڑتا ہے۔ پلوشہ کو احساس بھی نہیں ہوا اور اس کی بیٹی اس کی ضد کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی۔ روشنی نے کبھی بھی مریم کو سوتیلی اولاد نہیں سمجھا تھا، لیکن جب غلط فہمیوں کی دھول دل کے شیشے پر پڑی ہو تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس روز خودکشی کر لوں، لیکن پھر میری نظر اپنے چھوٹے معصوم بچوں پر پڑی اور دونوں بیویوں کے چہرے دیکھ کر میں نے خود کو اس ارادے سے باز رکھا کیونکہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ مبشر نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا تھا۔ اس نے چپ چاپ مریم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی دے دی اور میری عزت دنیا کے نظروں میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ میں نے مریم کو روشنی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے سمجھائے بجھائے کیونکہ روشنی ایک سمجھدار عورت تھی۔ میری دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو چکی تھی۔ میں کافی عرصے کے لیے لاہور ہی چلا گیا۔ پیچھے مبشر نے کاروبار کو بھی سنبھالا، میری بیٹی کو بھی اور گھر کو بھی۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے ہی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔